السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1049، سورۃ سبا، آیت نمبر 28 تا 30، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، کافتن تمام، للناس لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد وعدہ ہے، یومن ایک ایسے دن کا، لا تستاخرون نہ تم پیچھے رہ سکو گے، عنہ اس سے، لا تستقدمون اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ پیارے بھائیو، سورۃ سبا کی آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی، کلمہ پڑھو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنتیں عطا فرما دے گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، بے ایمان رہو گے، نافرمانی کرو گے، برے اعمال کرو گے تو پھر جہنم کا وعدہ ہے، جہنم کا ڈراوا ہے۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، بلکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن و انس تمام کے نبی اور تمام کے رسول، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پاک پروردگار نے جو بھی نبی اور رسول بھیجے وہ کسی ایک خاص بستی تک کے لیے محدود تھے، یا کسی ایک قوم اور قبیلے تک کے لیے تھے۔ ہاں جی، ہر بستی کے اندر اور ہر قوم، قبیلے کے اندر، کنبے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ نبی اور رسول بھیجا، مگر پیارے نبی حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس وقت سے لے کر قیامت تک عرب ہوں یا عجم ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، ہیں جی، انسان ہوں یا جنات ہوں، اللہ نے تمام کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ وہ شرف اور یہ وہ مقام ہے، ہاں جی، کہ جو جناب آدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا، حاصل نہیں ہوا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی میں آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، آپ نے طائف کے لوگوں کو جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، آپ نے یثرب کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، آپ نے خیبر کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، آپ نے حبشہ کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اور جب اسلام تقریباً عرب کے اوپر چھا گیا اور عرب کے ہر قوم اور قبیلے تک لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچ گئی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے روم اور فارس کے بادشاہوں اور لوگوں کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں جی، اس دعوت کو پہنچایا اور اس پیغام کو پہنچایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، میں قیامت تک جی تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں۔ جہاں جہاں تک دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہاں وہ کیا، اور جہاں کفار و مشرکین کے خلاف تلوار چلانے کا موقع آیا وہاں تلوار چلائی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، ان کی راہ چھوڑ دی گئی، ہاں جی، اور جنہوں نے انکار کیا ان سے جزیہ مانگا گیا، اور جنہوں نے جزیہ ٹیکس دینے سے انکار کیا ان کے خلاف جہاد کیا گیا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کر دیا گیا، اور باطل کا کلمہ، طاغوت کی بات اور طاغوت کا کلمہ سرنگوں کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو کافتن کا معنی تمام لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ہم نے روکنے والا بنا کر بھیجا ہے، بہت روکنے والا بنا کر، یعنی لوگوں کو گمراہی سے، ضلالت سے روکنے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ اپنی جہالت، ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ جو خوش نصیب اور سعادت مند روحیں تھیں انہیں اللہ کی جناب سے توفیق ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، لیکن جو محض ضد، ہٹ دھرمی اور ڈھیٹھ پنے کے اوپر رہے وہ مرتے مر گئے، ہلاک ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ جب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور بے ایمانوں سے یہ کہا جاتا اور کہتے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے اور اس زندگی میں یوم الحساب ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس میں اس دنیا کی زندگی کے کیے کرائے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اچھا کیا تو اچھا انجام ہوگا، برا کیا تو برا انجام ہوگا اور سزا ہوگی۔ تو جب قیامت کے متعلق کہا جاتا تو یہ کافر اور مشرک کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ روزانہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بازار ہو، گھر کا دروازہ ہو، ہاں جی،
جہاں دیکھو قیامت قیامت کی بات کرتے ہو، یہ قیامت آخر ہے کب؟ یاد رکھ لیجئے کہ ان کفار و مشرکین کا قیامت کے متعلق پوچھنا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم قیامت کی تیاری کر لیں، ہاں جی، بلکہ قیامت کے سوال پر پیغمبر کو لاجواب کرنا مقصود تھا۔ جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ قیامت کی تیاری کرتا ہے، فضول میں سوال نہیں پوچھتا کہ قیامت آئے گی کب۔ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا کہ مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کون مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں جی، جب زندہ ہونا نہیں تو قیامت ہونا نہیں، جب قیامت کا قائم نہیں ہونا تو حساب و کتاب نہیں دینا، جب حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم کیوں پرواہ کریں اور چنتا کریں؟ لات کو پوج لیں یا منات کو پوج لیں، ظلم کر لیں یا زیادتی کر لیں، جب مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے، عدالت لگنی نہیں ہے، تو کس بات کی چنتا اور کس بات کی ہم پرواہ کریں؟ تو جو قیامت کے دن پر ایمان لے آتا ہے وہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، اور جو زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ حدیث جبریل میں جناب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے سوال کرنے والا نہیں جانتا قیامت کب ہوگی، جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی، اتنی بات کنفرم ہے کہ قیامت نے واقع ہونا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور بتلایا میں اور قیامت اس طرح قریب قریب ہیں، یعنی قیامت دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ اب اس کی ڈیٹ کیا ہے، مہینہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، وہ سال کون سا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ وہ طے شدہ دن ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ پیچھے رہ سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا۔ جی، صرف قیامت کی تیاری کرو، زندگی ایسے ہو کر گزارو کہ ہم نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو جو ایسی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کے اوپر بھی کامیاب کرے، زمین کے نیچے بھی کامیابی اور کامرانی ہو، اور پھر جب زمین سے مٹی سے نکالے جائیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی کامیاب اور کامران کریں اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت سے اور اپنی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔